بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ احباب کے لیے کلام مجید فرقان حمید کے اندر بیان کردہ پچھلی امتوں کے بارے میں جو تذکرات ہیں وہ لے کر آتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے ہم درس عبرت حاصل کر سکیں، نصیحت حاصل کر سکیں، اپنے لیے اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں اسباق حاصل ہو سکیں۔ آج ہم جس قوم کے بارے میں سننے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے اصحاب الخدود۔ اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئیں۔ چنانچہ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے میں راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور مہیب جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول کر دے، یعنی ہلاک فرما دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا، اے لڑکے، اللہ کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب عنقریب امتحان میں تجھے ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادر ذات اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار تک اس کا چرچا ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا، اس لڑکے کے پاس بہت سا ہدیہ اور تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو فوراً ہی اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی اور بادشاہ کے دربار میں یہ شخص حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو مقرب ہم نشین نے کہا، میرے رب نے مجھے یہ بصارت عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا، کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا، تم اپنا عقیدہ چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سربراہ کے سپرد کر کے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکھا دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، تو مجھ کو سولی پر لٹکا کر
یہ پڑھ کر مجھے تیر مار، بسم اللہ رب الغلامی۔ چنانچہ اس ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ان ایمانداروں کو پکڑا اور ان کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 70 مومنین کو اس آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی۔ جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی، تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا، وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کا ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی نے ظالم کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر خاک کا ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالموں کے شر سے بچا لیا۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، پارہ 30، کھائی والوں پر لعنت ہو، وہ اس بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس واقعے سے یہ ہدایت اور سبق ہمیں ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور بوقت امتحان مومنوں کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی اس امتحان میں کامیابی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس سے ہچکچاتا نہیں اور پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں چلا جائے، ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوتا ہے، اور یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو نصیب ہو جائے، اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے۔ وہ خدا عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سربلندیوں کے مدح اور ثنا خواہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی راہ میں استقامت کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے، آمین۔